ہی نہیں آتے، زندگی نہیں آتی، گھر ہی نہیں آتے، زندگی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی، زندگی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی، روح کے گلستان میں تازگی نہیں آتی، نفس بیچ کر اپنا کس سکون سے سویا، اس کا ایک شب سونا کائنات نے دیکھا، جب تلک نہ ہو تکیا مرضی الہی کا، اور نہ گھر میسر ہو بستر رسول خدا، مرتضیٰ کو بستر پر، مصطفیٰ کو بستر پر نیند ہی نہیں آتی، وہ رسول کا بستر گھر نہ تو بلا دیتا، قتل مرحب و انتر گر نہ تو بلا دیتا، فاتح خندو خیبر گر نہ تو بلا دیتا، وہ غدیر کا منبر گر نہ تو بلا دیتا، شیخ تیرے حصے میں، شیخ تیرے حصے میں تیرگی نہیں آتی، کلمہ جس کا پڑھتے ہو بغض ان سے رکھتے ہو، بھیک کے بھی طالب ہو، دم بھی ان کا بھرتے ہو، ان کے دشمنوں سے تم راہ و رسم رکھتے ہو، دعوی محبت ہے دشمنی بھی کرتے ہو، کیسے امتی ہو تم، کیسے امتی ہو تم، شرم بھی نہیں آتی، گر سکون ملتا ہے اللہ کے نوروں پر، گر سکون ملتا ہے اللہ کے ناروں پر، گرمیوں کے روز میں بیلیاں نمازوں میں سوزے
تمیم رنگوں میں دل لگی تو آتی ہے، دل لگی تو آتی ہے، عاشقی نہیں آتی۔ پر محمد علیہ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ویخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس مني من استخف بصلاته ولا يرد علي الحوض لا والله، صلوات على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، گفتگو ہماری مسلسل سفر آخرت کے عنوان کے ذیل میں جاری و ساری ہے، اور آج یہ گفتگو اپنے 65ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ چند نشستوں سے آپ کی خدمت میں جنت کے عنوان کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے، اور الحمدللہ فقط جنت ہی پر گفتگو کرتے کرتے ہماری 14-15 تقاریر ہو چکی۔ آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ جنت کے دروازوں پر کیا کیا تحریریں ہیں، پھر جنت کی نعمتوں کے حوالے سے، جنت میں لوگوں کی آمد کے اعتبار سے، ان کی مہمان نوازی کے اعتبار سے، ان تمام اعتبار سے اور ان تمام زاویوں سے ہماری گفتگو ہوئی۔ آج جنت ہی کے ذیل میں جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے حوض کوثر۔ چند سوالات قائم کروں گا، اس کے جوابات، اور پھر گفتگو ہماری تمام ہو جائے گی۔ پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ حوض کوثر یہ جنت میں ہے یا جنت سے باہر ہے؟ یہ نہر، یہ حوض کوثر جس کا ہم اتنا چرچا سنتے ہیں، یہ جنت کے اندر موجود ہے یا جنت کے باہر موجود ہے؟ اندر پکی بات ہے۔ چلیے ابھی کچھ روایت آپ سنیں گے، اس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ نہر اگرچہ جنت کے اندر ہے اور جنت سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے، لیکن اس سے سیراب جنت کے باہر کی ہے۔ جنت کے باہر ہی اس میں سے مؤمنین کو اور دیگر چاہنے والوں کو پانی پلا دیا جائے گا اور وہیں پر سیراب کر دیا جائے گا۔ ابھی ایک کو روایت بیان ہوگی تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں باہر رکھا گیا اور اس کی وجہ کیا ہے۔ یاد رکھیے گا حوض کوثر، اس پر عقیدہ رکھنا کہ یہ حوض کوثر، یہ نہر ایگزسٹ کرتی ہے، اس پر عقیدہ رکھنا لازمی ہے اور مسلمات میں سے۔ مسلمات سمجھتے ہیں کسے کہا جاتا ہے؟ مسلمات اسے کہتے ہیں کہ اس پر تمام مسلمان، یعنی مسلمانوں کے 73 فرقے اس پر یقین اور اس پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اگر کوئی انکار کرتے ہیں تو وہ مسلمان سے اور امت مسلمہ سے خارج ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں مسلمات۔ ٹھیک ہے، ایک ہے اصول دین، اصول دین علیحدہ ہے، لیکن ایک ہے مسلمات دین۔ مسلمات دین یعنی 73 کے 73 فرقے جس کو مانتے ہو تسلیم کرتے ہو۔ جیسے بالفرض ایک مثال دے دیجیے، مغرب کی نماز سب مانتے ہیں،
ٹھیک ہے 73 فرقے سب مانتے ہیں, وہابی بھی مانتا ہے, دیوبندی بھی مانتا ہے, بریلوی بھی مانتا ہے, شیعہ بھی مانتا ہے, سنی بھی مانتا ہے, سب کے سب مانتے ہیں مغرب کی نماز ہے. یہ بھی مانتے ہیں کہ مغرب کی 3 رکعتیں, یہ بھی مسلمات میں سے, کوئی یہ نہیں کہتا 4 رکعتیں, کوئی یہ نہیں کہتا 5 رکعتیں. ٹھیک ہے, سنت نمازیں الگ ہیں, نفل نمازیں الگ ہیں, لیکن جو مغرب کی فرض نمازیں ہیں, جو فرض رکعتیں 3, یہ سب مانتے ہیں, اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ہاں نماز کے جزیات میں فرق پایا جا سکتا ہے, بالفرض کس وقت پڑھنی ہے, ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے یا ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے, اس میں آہستہ آواز سے قرأت کرنی ہے, بلند آواز سے قرأت کرنی ہے, اس میں فرق پایا جا سکتا ہے. لیکن جہاں تک بات اس چیز کی ہے کہ یہ مغرب کی نماز اور مغرب کی رکعتیں یہ مسلمانات میں سے, اگر اس کا کوئی انکار کر دے تو پھر وہ مسلمان امت سے باہر ہو جائے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے قیامت کا دن, یہ قیامت کا دن خود مسلمانات میں سے ساری امت مسلمہ مانتی ہے کہ ایک دن آئے گا جو کہ قیامت کا دن ہوگا. اب اس پر سب یقین رکھتے ہیں, سب اعتقاد رکھتے ہیں, جو نہیں مانے گا وہ باہر ہو جائے گا. اسی طریقے سے حوض کوثر کا عقیدہ, حوض کوثر کے عقیدے کو سب مانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے حوض کوثر کے متعلق قرآن میں آیتیں بیان فرمائی ہیں اور یہ کوثر کی نہر موجود ہے. اب جو اس کا انکار کرے گا, دیکھیں جہاں تک مجھ سے انکار کرنے کی بات آ رہی ہے کہ ہم نہیں مانتے, بالفرض یہ تو فکشن ہے, یہ تو فرضی کہانیاں ہیں کہ کیا بنی بنائی جو ہے وہ آزاد جو ہے وہ پیش کرتے رہتے ہیں کہ ایک نہر ہوگی اور وہ ایسی ہوگی اور وہ ایسی ہوگی. یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اگر جان بوجھ کر انکار کر دے تو پھر اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا امت مسلمہ سے, وہ خارج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو حوض کوثر کا عقیدہ یاد رکھیے گا مسلمان میں سے. اور اس حوالے سے آپ کی خدمت میں حدیث بھی بیان کر دوں, رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد, رسول اللہ نے اس کے متعلق فرمایا من لم یؤمن بحوضی فلا اورده اللہ حوضی. فرمایا جو کوئی میرے حوض کوثر پر یقین نہیں رکھتا تو پھر یاد رکھنا اللہ اسے حوض کوثر کے کنارے بھی پہنچنے نہیں دے گا. پہلے ایمان رکھو, پہلے یقین رکھو کہ یہ حوض کوثر ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا پہلی بات کہ حوض کوثر ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے کہ حوض کوثر واقعی جو ہے وہ ایک نہر موجود ہے جو کہ جنت سے بہتی ہوئی آ رہی ہے, لیکن اسے سیراب باہر کیا جائے گا. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات, اس حوض کوثر کا مالک کون ہے؟ دیکھیے ویسے تو خلق پروردگار عالم نے کیا ہے, اس نہر کو بنانے والا پروردگار عالم, لیکن جہاں بات آتی ہے ملکیت کی تو ملکیت رسول خدا کی. رسول خدا اس کے مالک ہوں گے اور رسول خدا طے کریں گے کہ کون اس کا ساقی ہوگا اور کون اس کا پلانے والا ہوگا. پلائے گا کون, یہ رسول اللہ طے کریں گے. اور یہ طے ہو چکا ہے کہ کون پلائے گا, کیونکہ رسول اللہ ہی کی حدیث سے رسول اللہ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا. قیامت کے میدان میں جب سارے اولین اور آخرین جمع ہوں گے, اس وقت میدان محشر میں ایک صدا گونجے گی اور ایک اعلان کیا جائے گا. کیا اعلان ہوگا؟ این علی بن ابی طالب, کہاں ہے علی بن ابی طالب؟ انہیں بلایا جائے. امیر المومنین اس وقت میدان محشر میں وارد ہوں گے اور تشریف لائیں گے. جب آئیں گے تو پروردگار عالم کی طرف سے 2 سبز بہشت کے لباس امیر المومنین کی خدمت میں ہدیۃ پیش کیے جائیں گے. اور اس کے بعد پروردگار عالم کی طرف سے امیر المومنین کو حکم ہوگا قف علی الحوض فسق من شئتا ومنع من شئتا, اے علی جاؤ حوض کوثر پر کھڑے ہو جاؤ, اگرچہ یہ تمہارے بھائی کی ملکیت ہے لیکن ساقی تم ہو, جا کر کھڑے ہو جاؤ. فسق من شئتا ومنع من شئتا, جسے چاہو تو پلا دینا, جسے چاہو تو منع کر دینا, یہ تمہاری اپنی مرضی. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے یہ جنت ابھی روزے محشر کا بھی آغاز ہوا ہے. گویا کہ یہ حوض کوثر ہم بہت بعد میں بیان کر رہے ہیں, لیکن روزے محشر جب آغاز ہوگا اسی وقت اعلان کر دیا جائے گا اور اس کو بیان کیا جائے گا کہ امیر المومنین کے اختیارات میں کیا کیا ہے. ویسے تو پورا میدان محشر ہی انہیں کے اختیارات میں, جنت اور جہنم کی تقسیم سے لے کر ہر معاملہ امیر المومنین کے اختیار میں, میزان کا مرحلہ ہو یا پورے صراط کا مرحلہ ہو, ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ امیر المومنین کے ہی کے اختیار میں. ٹھیک ہے, مسجد میں بھی علی ہے, منبر پہ بھی علی, کعبہ گواہ ہے, دوش پیغمبر پہ بھی علی, اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی, اور جنت علی کی ملک ہے, کوثر پہ بھی علی, کوثر پہ بھی علی. ہر جا علی ملیں گے, نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں ہے. وہاں جگہ امیر المومنین ہی ہوں گے, لیکن حوض کوثر کے متعلق باقاعدہ طور پر اعلان کیا جائے گا کہ فعل الحوض, اے علی جائیے حوض کوثر پر کھڑے ہو جائیے. فسق من شئتا, آپ جسے چاہیے اسے سیراب کیجیے. ومنع من شئتا, اور جسے آپ چاہیں اسے منع کر دیں اور یہاں سے ہٹا دیں. روایت کے جملے جب یہ اعلان ہوگا تو اس وقت میدان محشر میں جو کافر, مشرک, منافقین ہوں گے ان کے چہرے رات سے زیادہ سیاہ ہو جائیں گے, اندھیرا پڑ جائے گا ان کے چہرے پر. اور پھر جب امیر المومنین حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے تو اس وقت آئیں گے امیر المومنین کے پاس اور آ کر امیر المومنین سے التجا کریں گے اور عاجزی سے کہیں گے یا علی آپ ہمیں حوض کوثر سے سیراب فرما دیں اور ہمیں حوض کوثر سے تھوڑا سا پانی پلا دیں. اس وقت امیر المومنین کہیں گے نہیں, آج تمہاری کسی قسم کی سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا, آج یہ تمہیں حوض کوثر نہیں مل سکتا, بلکہ تمہارے لیے ایک اور پانی کا انتظام کیا گیا ہے وہ کہ جہنم میں جو تمہیں ملے گا جس کا نام ہے ماء الحمیم. ٹھیک ہے, اس پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے. یہ جہنم کا وہ پانی کہ جو چہروں کے قریب لایا جائے تو
तो फिर चेहरे का गोश्त उतर के इंसान के चेहरे से गिर जाए। वो पानी तुम्हें पेश किया जाएगा जहन्नुम में, लेकिन हौज़े कौसर तुम्हारे लिए नहीं। ये हौज़े कौसर किसके लिए है? रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया कि ऐ अली, ये हौज़े कौसर ये मेरे लिए है, तुम्हारे लिए है, और हमारे अहले बैत के बाद ये तुम्हारे दोस्तों के लिए, ये तुम्हारे दोस्त कहेंगे हौज़े कौसर आकर, इनके लिए परवरदिगार आलम ने इस हौज़े कौसर को खल्क़ किया। और हौज़े कौसर पर अमीरुल मोमिनीन खड़े होंगे, साथ में रसूलुल्लाह भी खड़े होंगे। हौज़े कौसर पर एक अलग से इम्तिहान होगा, हिसाब किताब अलग है, जो हर बंदे का फर्दन हिसाब हो रहा है वो अलग है, लेकिन हौज़े कौसर पर एक और अलग हिसाब होगा जो कि रसूलुल्लाह लेंगे। वो एक सवाल का हिसाब किताब होगा, बस एक सवाल किया जाएगा, वो रसूलुल्लाह पूछेंगे। वो क्या सवाल होगा? जो भी आएगा रसूलुल्लाह एक सवाल करेंगे, ये बताओ मैं दुनिया में फरमा कर गया था कि इन्नी तारिकुन फीकुम सगलैन, मैंने तुम्हें फरमाया था कि मैं दो गिना कर चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। ये दो चीजें छोड़िए, मुझे बताओ कि तुमने कुरान और अहले बैत के साथ क्या सलूक किया, ये जवाब बता दो। ठीक है, अब जो जवाब दे दे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ कुरान को थामे रखा, ठीक है, रात रात भर कुरान पढ़ते रहे, खड़े रहकर पढ़ते रहे, इधर उधर हिलजुल कर पढ़ते रहे, झुमझुम कर पढ़ते रहे, लेकिन जो है वो उन्होंने अहले बैत को छोड़े रखा। ठीक है, इनको भी कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ अहले बैत का दामन थामे रखा, लेकिन कुरान को एक तरफ कर दिया और कुरान को बिल्कुल ही किनारे लगा दिया। इन लोगों को भी हौज़े कौसर कोई फायदा नहीं देगा, सिवाय ये कि अहले बैत अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर किसी की सिफारिश करते वो अलग बात है, लेकिन बुनियादी तौर पर इनकी बात नहीं मानी जाएगी। हाँ, वो लोग जिन्होंने कुरान और अहले बैत दोनों का दामन थामे रखा, यानी अल्लाह की भी बातें मानी, अहले बैत अलैहिस्सलाम की भी इताअत की, इनके लिए हौज़े कौसर होगा। अब जो है वो अमीरुल मोमिनीन के रसूलुल्लाह के हुक्म में अमीरुल मोमिनीन जो है वो पानी पिलाना शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा भाई एक और जुमला, हौज़े कौसर पर जितने अफराद पहुंचेंगे वो भी सारे एक जैसे नहीं होंगे, उनका भी जो है वो अलग अलग मर्तबा होगा। एक मिसाल जो है वो एक समझाने के लिए दे रहा हूँ ताकि जहन करीब हो सके। बिल्कुल कहीं जाते हैं ना किसी जो है वो सेमिनार में या किसी कॉन्फ्रेंस में, तो सब एक तरीके से बैठे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके लिए अलग से जो है वो सोफे लगाए होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर आइए, आप चीफ गेस्ट हैं, आप यहाँ पर बैठिए। ठीक है, इस तरीके से होता है। बाज़ लोगों को खास प्रोटोकॉल दिया जाता है, हौज़े कौसर पर भी यही मामला होता है। कुछ लोग होंगे कि जिनको कासे से मिलाया जाएगा। कासा किसे कहते हैं? कशकोल कह लीजिए, कासा कह लीजिए, प्याला कह लीजिए या जाम कह लीजिए, उनसे मिलाया जाएगा। और बाज़ लोग ऐसे होंगे कि जिनको सिर्फ कासे से नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन के हाथों से मिलाया जाएगा। ठीक है, इसकी दलील मैं दे रहा हूँ, दुआ दुआ हम पढ़ते हैं हर जुम्मे को, जाइए उसके आखिर में जाकर देखिए हम क्या पढ़ते हैं। आखिर में दुआ करते हैं, वस्क़िना मिन हौज़ि जद्दिही, परवरदिगार से दुआ करते हैं पालने वाले कायम के नाना का जो हौज़ है हमें उससे सैराब फरमा। ठीक है, बेयदिही व बिकासिही व बियदिही, हमें उनके कासे से भी और उनके हाथों से भी, दोनों से सैराब फरमा। रय्यन रवियन हनियन सायगा ला ज़मा बादहु या रहमर राहिमीन, लेकिन जो तू सैराब फरमाएगा तो ऐसा वो मजे से सैराब हो और इस तरीके से सैराब हो तो उसके बाद हमें कोई प्यास ना लगे, इस तरीके से सैराब फरमाना, लेकिन उनके हाथों से भी और उनके कासे से भी सैराब फरमाना। ठीक है, और ऐसे लोग हैं, मैं खास असहाब की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका तो मकाम ही अलग है, सलमान अबूज़र उनकी बात ही अलग है। आज के उलमा में अगर बात करें तो एक नाम आता है हमारे सामने, अल्लामा अमीनी। ये अल्लामा अमीनी कौन है? साहिब अल-गदीर, जिन्होंने किताब लिखी, 11 जिल्दों पर किताब है हदीस ज़बान में, और ये वो किताब है जिसमें अमीरुल मोमिनीन की विलायत का दिफा किया है। सारे हवाले तकरीबन हवाले अहले सुन्नत की किताबों से लिए हैं। और ये अल्लामा अमीनी ने जब किताब लिखी है तो अल्लामा अमीनी ने इस किताब को लिखने के लिए तकरीबन 1 लाख किताबों का मुताला किया सरसरी तौर पर। ठीक है, यानी सरसरी तौर पर, यानी कुछ दरमियान से पढ़ लिया, कुछ इधर से पढ़ लिया, इस तरीके से 1 लाख किताबों का मुताला किया। और अव्वल ताखिर 10,000 किताबों का मुताला किया। उसके बाद ये किताब अल-गदीर लिखी और इसमें मौला अमीर की विलायत का दिफा किया। ठीक है, और उनसे पूछा भी गया था अल्लामा अमीनी से, कोई आपकी ख्वाहिश, कोई आपकी हाजत। जब वो ख्वाब में आए और उनसे पूछा गया कि कोई आपकी हाजत, इतना बड़ा आपको परवरदिगार आलम ने मकाम दिया आलम बरज़ख में, अब भी कोई ख्वाहिश है? क्या ख्वाहिश हुई थी कि अगर परवरदिगार आलम मुझे दुनिया में भेजे और दुनिया में मेरी वापसी हो तो फिर ना मेरी जिंदगी में नींद का वक्फा हो, ना मेरी जिंदगी में रफ़े हाजत का वक्फा हो, और मैं दिन रात बैठकर अली की फ़ज़ाइल लिखता चलता। ये मेरी ख्वाहिश है। ठीक है, ये अल्लामा अमीनी ने बयान फरमाया, क्योंकि अली के फ़ज़ाइल की वजह से इतना बड़ा मकाम परवरदिगार आलम की जानिब से अता हुआ आलम बरज़ख। तो ये अल्लामा अमीनी जिन्होंने इस तरीके से मज़हब तशय्युअ में विलायत अमीरुल मोमिनीन का दिफा किया, अब इनका इनाम क्या है? साहिब अल-गदीर ने जो किताब लिखी उसी के इब्तिदा में जो है वो उनके बेटे का पूरा ख्वाब मौजूद है। उनके बेटे ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा, अल्लामा अमीनी को देखा, तो देखा कि मैदान महशर लगा हुआ और बारी आती हौज़े कौसर। अब अमीरुल मोमिनीन सबको पिला रहे हैं पानी, फरिश्ते साथ साथ हैं, फरिश्ते भर भर के अमीरुल मोमिनीन को कासे में देते जाते हैं और मौला एक एक को कासा पेश किए जा रहे हैं, लोग पीते जाओ। ठीक है, जैसे ये हमारे सबील में मंजर होता है, एक एक को भर भर के दिया जा रहा है, लोग पीते जाओ। अमीरुल मोमिनीन एक एक को भर भर के दे रहे हैं। उस वक्त जब अल्लामा अमीनी पर पहुंचे तो अमीरुल मोमिनीन ने कासे को, वो जो प्याला था उसे एक तरफ हटा दिया। तो फरिश्तों ने फौरन सवाल किया, मौला क्या वजह है कि आपने कासे को हटा दिया? क्या अमीनी को आप जो है वो हौज़े कौसर नहीं पिलाएंगे, कौसर से सैराब नहीं करेंगे?
امیر المومنین نے بیان فرمایا نہیں پلاؤں گا تو صحیح، سب کو کاسے سے پلاؤں گا، امینی کو ہاتھوں سے پلاؤں گا، اس کو ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ اور پھر جو ہے وہ مولا امیر نے جو خواب دیکھا اس کے ان کے بیٹے نے، کہ مولا امیر نے ان کو اپنے ہاتھوں سے سیراب فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم دعا مانگتے ہیں کئی دعاؤں میں، دعا نبوہ میں اور مختلف دعاؤں میں، کہ ہمیں سیراب کر امیر المومنین کی کاسے کے ذریعے سے بھی اور امیر المومنین کے ہاتھوں کے ذریعے سے بھی۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے مل کر آواز بلند صلوات کیا کریں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ہو گئی، ایک ہو گیا کہ حوض کوثر پر بنیادی طور پر عقیدہ رکھنا ہے، ایک دوسری بات کہ رسول اللہ مالک لیکن امیر المومنین ساقی ہیں، امیر المومنین کے اختیار میں ہوگا کسے پلائیں اور کسے چھوڑ دیں، لیکن بعض لوگوں کو امیر المومنین کاسے سے اور بعض لوگوں کو ہاتھوں سے پلایا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش ہیں۔ اب آئیے ایک بات منزل آ رہی کہ یہ حوض کوثر سب پی سکیں گے اور ہر ایک کو ملے گا، یہ حوض کوثر سے پینا اور سیراب ہونا یہ ہر کسی کو ملے گا؟ اس کا جواب ہے نہیں، ایسا نہیں، بلکہ کچھ خاص لوگ ہوں گے جنہیں حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا۔ اب وہ کون لوگ ہیں، اس کی شرائط کیا ہے؟ یہ روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں رسول خدا کی۔ رسول اللہ کے صحابی ہیں جن کا نام ہے جناب ایوب انصاری۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ حوض کوثر کے بارے میں بیان کرو۔ اکثر لوگ آتے تھے اور رسول اللہ سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے۔ امیر المومنین نے بھی سوال کیا رسول اللہ سے ایک مرتبہ، یا رسول اللہ حوض کوثر کے بارے میں بتائیے۔ تو رسول اللہ نے بیان فرمایا، اے علی حوض کوثر اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں ہوگا، اس کے اندر یاقوت اور زمرد اور مرجان کے پتھر موجود ہوں گے، اور اس کے اطراف میں زعفران کا سبزہ موجود ہوگا، اور علی یہ تمہارے لیے، ہمارے لیے اور ہمارے دوستوں کے لیے یہ موجود ہوگا حوض کوثر۔ اب ایوب انصاری بیٹھے ہوئے اور ان سے آ کر سوال کر رہے ہیں، اور ایک شخص آ کر پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ بتائیے حوض کوثر کے بارے میں مجھے کچھ عرض کیجیے۔ تو رسول اللہ نے بیان فرمایا، یاد رکھو یہ حوض کوثر وہ ہے جو اللہ نے تمام نبیوں میں صرف مجھے عطا کیا ہے، اور کسی کو حوض کوثر عطا نہیں ہوا، صرف میرا ہے حوض کوثر۔ اس کے بعد بیان فرمایا کہ یاد رکھو حوض کوثر کو پینے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ہر کسی کو نہیں ملے گا بلکہ کچھ شرطیں موجود ہیں۔ یا رسول اللہ کیا شرطیں ہیں؟ شرطیں سنیے، الگ الگ حدیثوں کے ذیل میں آپ کے سامنے کچھ شرطیں بیان کروا رہا ہوں۔ پہلی شرط فرمایا صاحب ایمان ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر بھی یقین ہونا چاہیے، رسول کی رسالت پر بھی، امیر المومنین اور ان کے بیٹوں کی ولایت پر یقین ہونا چاہیے، امامت پر یقین ہونا چاہیے، اس کو حوض کوثر ملے گا، صاحب ایمان۔ ایک دوسری شرط عمل صالح کرتا ہو، نیک کام کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، جہاں اسے موقع ملے نیک کام کرنے کا آگے بڑھتا ہو، نیک کام میں حصہ لیتا ہو اور نیک کام کر لیتا ہو۔ دو، تیسرا نیت خالص ہونی چاہیے، جب عمل صالح کرے تو پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہو، تعلقات کی بنیاد پر نہ ہو، بلکہ کس کے لیے ہو؟ خالصتاً پروردگار عالم کے لیے، نیت اس کے لیے کرے کہ جو کر رہا ہوں اس کے لیے کر رہا ہوں، جتنے نیک کام کیے اس کے لیے کیے میں نے۔ یہ تیسری شرط ہے۔ تین، چوتھا رسول اللہ نے بیان فرمایا ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہو، جب اللہ نے اسے استطاعت دی ہے اور اس کے ہاتھ میں فراوانی موجود ہے تو وہ کسی کو خالی نہ لوٹائے، جو ضرورت مند ہے اس کی مدد کرتا ہو، جو مدد کرے گا اسے حوض کوثر ملے گا، ٹھیک ہے، ضرورت مند۔ اور کئی اس کے حوالے سے جو میں نے آپ کی خدمت میں روایت بیان کی کہ مومن کی مدد کرنے کا کیا اجر ہے اور کیا ثواب بیان کیا گیا، ٹھیک ہے، ایک روایت بارہا میں پڑھتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام نے مسجد الحرام کا اعتکاف توڑ دیا ایک مومن کی حاجت پوری کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ مکمل کسی دن عرض کروں گا دوبارہ، لیکن جو ہے وہ مسجد الحرام کا اعتکاف توڑا اور مولا سے پوچھا گیا تو مولا نے کہا کہ یہ اعتکاف کیا ہے؟ ہمارے جد میں فرمایا کہ ایک مومن کی حاجت پوری کرنا وہ 9000 سال کی عبادت سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ نے بیان فرمایا ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہوں۔ پانچواں عجیب شرط ہے، فرمایا مقروض پر زیادہ زور نہ ڈالتا ہوں۔ اگر کسی کو قرضہ دیا نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں قرض دینے سے پہلے لاکھوں بار سوچنا کہ دینا ہے یا نہیں دینا، 1000 بار سوچیے دوں یا نہیں دوں، بھلے آپ کے پاس ہے، دینا ہے یا نہیں دینا یہ آپ کے ہاتھ میں، لیکن جب نکل جائے گا ہاتھ سے پھر اس کے بعد آپ کی اختیار میں نہیں، پھر معاملہ شریعت کا چلے گا، پھر شریعت جو ہے وہ حکم لگائے گی، پھر شریعت کے احکام چلیں گے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ تو مقروض پر زیادہ قرض کے حوالے سے زور نہ ڈالتا ہوں، اور میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ عبادت اتنا پرہیزگار ہے، اتنا نماز گزار ہے، روزے دار ہے، صدقے بہت دیتا ہے، خیرات بہت کرتا ہے، اس پر بھروسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اس بنیاد پر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ جمعے کے خطبے میں بیان کر دیا کس بنیاد پر بھروسہ کرنا ہے، دو شرطیں بیان فرمائی تھی میں نے، کوئی بتا سکتا ہے کس بنیاد پر بھروسہ کرے؟ کسی پر، ایک امانت داری، ایک وفاداری۔ دیکھو وفادار ہے یا نہیں، امانت دار ہے یا نہیں۔ وفادار یعنی جو بات کہتا ہے وہ پوری کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اگر ہے اس میں اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرے۔ امانت دار ہے یا نہیں ہے، اگر اس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھوائی جائے تو باقاعدہ جو ہے اس کی حفاظت کرتا ہے یا خیانت کر دیتا ہے، یہ دو چیزیں دیکھ لو، اگر تمہیں اس سے نظر آ جائے اس کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کرو، ٹھیک ہے۔ مقروض کے اوپر زور نہ ڈالتا ہوں، ایک دفعہ قرضہ دے دیا، اب یہ شریعت کا حکم ہے اور فقہی مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آگاہ سکھانے کا، اگر دے دیا قرض اور تم جانتے ہو کہ اس کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، اب اس سے مطالبہ بھی نہیں کیا جا سکتا،
مطالبہ کرنا حرام حرام. اگر پتا ہو ایک تو یہ کہ بالفرض اس نے کہا تھا پہلی تاریخ کو لے لینا, آپ مجھ سے پوچھ لیا کیا پوزیشن ہے بیان کرو, اب اس نے منع کر دیا کہ پوزیشن نہیں, آپ میں سے پوزیشن معلوم کرنے کے ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پتا ہے اس کے حالات برے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ اس کو جو ہے وہ بالفرض مجبور کریں کسی بنیاد پر, بالفرض اپنا مکان بیچ دو, فلاں چیز بیچ دو, یہ کر دو, یہ سب چیزیں جو ہے جائز نہیں, اس لیے قرض دینے سے پہلے سوچیں. تو 5 شرطیں ہو گئی, صاحب ایمان ہو, عمل صالح کرتا ہو, نیت خالص رکھتا ہو, ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہو, اور 5واں مقروض کو زور نہ ڈالتا ہو, مقروض پر اسے فورس نہ کرتا ہو. اور آخری شرط جو اس حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے وسیع علی کی محبت کرتا ہوں اور اس کی پیروی کرتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ آخری شرط. امیر المومنین اور ان کے بیٹوں کی محبت ضروری ہے, اس کے بغیر حوض کوثر پہ جو ہے وہ کچھ نہیں ملنے والا, ٹھیک ہے, سوائے ذلت کے, اگر یہ محبت نہ ہو. یہ حدیث بیان فرمائی رسول اللہ نے, اس میں 6 چیزیں فرمائی کہ یہ 6 شرطیں ضروری ہے حوض کوثر سے سیراب ہونے کے. ایک اور حدیث بیان فرماتا ہوں, اس حدیث میں رسول اللہ نے بیان فرمایا لیس منی من استخف بالصلاۃ, یاد رکھو وہ مجھ سے نہیں ہے جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے, جو نماز کو ڈی ویلیو کرتا ہے. میں نے کیا کہا آپ کو, نماز چھوڑنا بہت دور کی بات ہے, چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر کہ آپ سینے پر ہاتھ مار گئے وہاں سب فجر چھوڑتے ہیں, زور اثر کے ساتھ پڑھتے ہیں, یہ تو بہت پرانا ہے, آپ تو اس کو الٹرا لیجنڈ میں آتے ہیں, آپ بہت دور کی بات کر رہے ہیں, اس کو چھوڑ دیں گے. ابھی بات ہو رہی ہے ڈی ویلیو کرنے کی, نماز کو حقیر سمجھنا, کسی اعتبار سے بھی آپ حقیر سمجھ رہے ہیں, چاہے وہ آپ نماز جماعت کو حقیر سمجھے, چاہے وہ آپ نماز جمعہ کو حقیر سمجھے, چاہے وہ نماز عیدین کو حقیر سمجھے, یا 5 وقت کی نمازوں میں سے کسی نماز کو حقیر سمجھے, ڈی ویلیو کر دیے جہاں پر آپ کی کسی فعل سے, آپ کی کسی بات سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس کی نظر میں نماز کی اہمیت اتنی نہیں ہے, دوسرے کام زیادہ پرائیورٹی اس کو دیتا ہے, لیکن نماز کی جو ہے وہ اتنی اہمیت نہیں ہے اس کی نگاہ میں, تو بس یہ سمجھ لیجیے نماز کو حقیر سمجھ رہا ہے. اور رسول اللہ نے بیان فرمایا یہ مجھ میں سے نہیں ہے, اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے. آگے اللہ فرمایا لا یرد علی الحوض, لا واللہ ہے, یہ شخص حوض کوثر پر مجھ پر نہیں پہنچے گا, میرے سے آ کر ملاقات نہیں کرے گا, ملنے نہیں دوں گا میں, لا واللہ نہیں, اور خدا کی قسم نہیں ملے گا, رسول نے قسم نکال دیا, ٹھیک ہے. اور ایک اور جملہ فرمایا لیس منی من شرب مسکرا, وہ بھی مجھ میں سے نہیں ہے کہ جو نشہ اور شراب پیتا ہے. لا یرد علی الحوض, لا واللہ ہے, خدا کی قسم یہ شخص بھی حوض کوثر پر مجھ سے آ کر نہیں ملنے والا, اور خدا کی قسم نہیں ملنے والی, ٹھیک ہے. تو یہ 7 شرطیں بیان کر دی. ایک اور جگہ میں نے حکایت پڑھی, وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. اہل بیت علیہ السلام کی اوور بیان کرو, اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں میں سے یا اہل بیت علیہ السلام کی مصیبتوں میں سے کسی چیز کا انکار کرنا, منع کرنا کہ میں نہیں مانتا ہوں یا یہ ہے نہیں, یہ شخص کے حوض کوثر پر نہیں پہنچ سکتا. ایک ہدایت جو میں نے آج پڑھی, علامہ مجلسی علیہ الرحمہ, علامہ مجلسی صاحب بہار الانوار, 110 جلد کی کتاب, ٹھیک ہے, اور بہت احسانات مذہب تشیع پر ہے علامہ مجلسی. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ ہم اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ روز عاشور نکلے امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں, پہنچے امام رضا کے حرم, روز عاشور کا وہاں پر ایک ذاکر بیٹھ کر مصائب پڑھ رہا تھا, اور ابھی مصائب کا آغاز ہونے والا تھا. اس نے مصائب میں لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے ایک روایت پڑھی, اور وہ روایت اس طریقے سے پڑھی کہ جو کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے غم میں روئے اور اتنا آنسو بہا لے کہ مچھر کے پر کے برابر ہو, تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا. یہ روایت موجود ہے. یہ جب اس نے روایت پڑھی تو اللہ مجلسی کہتے ہیں کہ ہمارے دوستوں میں سے, اس سرکل میں سے ایک عالم اٹھا اور اس نے انکار کر دیا. نہ عقل میں یہ چیز آتی ہے, نہ روایت میں یہ بات آتی ہے, میں نہیں مانتا اس بات کو, اور اس نے انکار کر دیا. یاد رکھیے گا ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی بات اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں سے یا مصائب میں سے سمجھ نہیں آ رہی, انکار مت کیجیے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا علی نے اتنا بڑا خیبر کا دروازہ کیسے کاٹ دیا, حضور آپ کی عقل چھوٹی ہے, آپ کی سمجھ میں اتنا بڑا علی آئے گا بھی, آپ چھوڑ دیجیے سمجھنا, آپ نہیں سمجھ سکتے, امیر المومنین کو چھوڑ دیجیے, ان کے فضائل آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتے. یعنی یہاں پر بیٹھ کر وہ کام کیسے کر رہے ہیں, زمین پر بیٹھ کر آسمانوں پہ کام کیسے ہو گئے, آسمانوں پر بیٹھ کر زمین کے کام کیسے کرتے ہیں, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آنے والا. لہٰذا جو سمجھ میں نہیں آتا پلٹا دیجیے اہل بیت علیہ السلام کی طرف کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا, اہل بیت علیہ السلام جانے اور ان کے فضائل جانے. جیسے جیسے زمانہ ترقی کرے گا تو سمجھ میں آ جائے گا. ایک مثال, اس زمانے میں جب مولا حیات تھے تو مولا نے اپنے صحابہ کو دیکھ کر, سمندر کو دیکھ کر کہا تھا کہ اگر مجھے علی کو وسائل مل جائے تو میں اس سمندر سے بجلی کھل کر دوں گا, ٹھیک ہے, اور پوری دنیا میں جو ہے وہ روشنی پھیلا دوں گا. اس وقت صحابہ ہنسنے لگے تھے. آج ہو گئی کھل کیا نہیں ہو گئی, آج ہائیڈرو الیکٹریسٹی ہے یا نہیں ہے, وجود ہے نا, پانی سے بجلی بنائی جاتی ہے. تو امیر المومنین کی بات سمجھ میں آئی کب, 1400 سال بعد جا کر, اب جا کر سمجھ میں آ رہی ہے, اس وقت سمجھ میں نہیں, لیکن اس وقت لوگ ہنس دیے اور لوگوں نے انکار کر دیا. آج بھی ایسا ہی کئی فضائل ایسے ہوتے جو سمجھ میں نہیں آتا, انکار مت کیجیے, انکار کفر کی منزل پر لے جائے گا, کافر ہو گئے اگر امیر المومنین کے فضائل کا انکار کر دیا. انکار مت کیجیے, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, کوئی سمجھائے گا تو سمجھ جاؤں گا, ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے طریقے کا. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ وہ جو سرکل میں شخص تھا اس نے انکار کر دیا امام حسین علیہ السلام کی مصائب کی اس روایت کے بارے میں سن کر کہ مچھر کے برابر پر کے برابر آنسو نکلے اور اللہ جو ہے وہ گناہوں کو معاف کر دیا, یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی, میں اس کو نہیں مانتا. تو علامہ مجلسی کہتے ہیں ہم سارے دوستوں نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا. جب نہیں مانا
اور جب ہم آرام کے لیے گئے مسافر خانے میں اور جب سوئے تو اٹھا وہ شخص، اس نے توبہ کی. کیوں توبہ کی؟ میں نے دیکھا کہ میدان محشر لگا ہوا اور میدان محشر میں سورج سوا نیزے پر ہے. اور سوا نیزہ سمجھتے نا، ایک جنگوں میں آپ نے نیزے دیکھے ہوگے کتنے نیزے کی جو ہے وہ کتنا سائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سوا نیزے کے برابر سورج ہے. جب سورج اتنا قریب ہے تو لوگوں کے مغز پگھل پگھل کر نکل رہے ہیں اور پسینے کا ایک دریا موجود ہے. کل لوگ پیاس کے عالم میں ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، میں بھی پیاس کے عالم میں ادھر ادھر دوڑ رہا تھا. اچانک میری نگاہ پڑی ایک نہر پر، صاف و شفاف نہر تھی. معلوم ہوا حوض کوثر ہے. کہا میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا 3 ہستیاں کھڑی ہوئی ہیں اور تینوں سیاہ لباس میں ہیں. رسول خدا ہے، امیر المومنین اور جناب سید کونین ہیں، یہ تینوں وہاں پر کھڑے ہیں. کہا اتنی پیاس لگی تھی، میں نے بڑے کر شہزادی کونین سے پانی طلب کر لیا، آپ مجھے پانی پلا دیں. تو رسول اللہ نے روکے اور رسول اللہ نے کہا اس شخص کو پانی نہیں مل سکتا جو میرے بیٹے حسین کی مصیبتوں کا انکار کرے گا. اسے پانی نہیں منع کر دیا. ٹھیک ہے. اور اوورآل ایک نقطہ کیا سمجھنا ہے کہ جو رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتوں میں سے یا مصیبتوں میں سے کسی بات کا انکار کر دے اور کہے کہ میں نہیں مانتا اس بات کو، حالانکہ وہ بات موجود ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ حوض کوثر سے سیراب نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ صلوات دیا کریں گے آواز بلند. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے بہتر صلوات دیا کریں گے اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب بس سامنے مطلب یہ حوض کوثر کے حوالے سے ہماری مختصر سے گفتگو تھی. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کون کون اس کو پی سکے گا، کیا کیا شرائط اس میں ہونی چاہیے، کیا رسول اللہ نے بیان فرمایا، اس کو پلانے والا کون ہوگا اور اس پر حکومت کس کی ہوگی. یہ تمام تر باتیں میں نے الحمدللہ آپ کی خدمت میں بیان کر دی. اور اب جو ایک بات آخری بیان کرتا ہوں، بات تمام ہو جائے گی. وہ یہ کہ حوض کوثر کے موضوع کو اختتام کرتے ہی سفر آخرت کا موضوع بھی ہمارا ختم ہوا. الحمدللہ 65 تقریروں پر جو ہے وہ یہ موضوع مشتمل تھا اور مختصراً میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. وہ اگلی تقریر میں بیان کروں گا کہ مختصراً بیان کیا. 65 تقریریں ہو گئی اس موضوع پر، 65 الحمدللہ. اور یہ ساری کی ساری جو ہے وہ نیٹ پر موجود ہے. اگر آپ سننا چاہیں تو وہاں سے جو ہے وہ سن سکتے ہیں. اگلا جو انشاءاللہ سلسلہ ہوگا شب جمعہ کی مجلس ہوگی، اس میں ایک تو جو ہے وہ 5 سے 7 منٹ میں یا 10-12 منٹ میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کو سمیٹ دوں اور آپ کی خدمت میں جو ہے وہ اس موضوع کو وائنڈ اپ کروں. اور جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ ہیڈ لائنس کے طور پر، ہائی لائٹس کے طور پر جو ہے وہ فقط آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ دیکھیں گے کون سا اگلا موضوع جو ہے وہ شروع کرنا ہے. ایک جو ہے وہ نئے ٹاپک کا جو ہے وہ آغاز کریں گے، تو وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے جمعرات اعلان کیا جائے گا کہ کون سا نیا ٹاپک ہے. اس کے علاوہ اگلے جمعرات جو ہے وہ ایک اہم، اگر آپ کو یاد ہو تو درمیانی مجلس میں نے اعلان کیا تھا کہ آخری مجلس میں جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی ہوگی. ظاہر آج حوض کوثر کے حوالے سے بیان کرنا تھا تو آج وقت نہیں تھا. انشاءاللہ ابھی ایک جو ہے وہ ورک شیٹ ہے، اس پر جو ہے وہ میں کام کر رہا تھا اور ابھی جو ہے وہ بالکل اختتامی مراحل میں وہ اگر انشاءاللہ مکمل ہو گیا تو کوشش کر کے اس کو جو ہے وہ پرنٹ وغیرہ کروا لیں گے اور آپ کی خدمت میں جو ہے وہ تقسیم کر دیں گے. اور پھر یہیں پر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ آپ سے وہ سالو کروا لیں گے. اس کو سالو کروانے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ خود یہ طے کر پائیں گے کہ اخروی زندگی کے اعتبار سے ابھی آپ کہاں کھڑے ہیں اور کس منزل پر آپ موجود ہیں اور کس اسٹیج پر آپ ہیں. کہ آپ کو آگے کتنا محنت کرنی ہے، آپ کو آگے کتنا جانا ہے، آپ ابھی اس وقت محفوظ ہیں یا محفوظ نہیں، خطرے میں ہیں یا خطرے سے باہر ہے، وہ اس ورک شیٹ کے بعد آپ کو پتہ چلے. ٹھیک ہے. وہ انشاءاللہ جو ہے وہ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ جب مکمل ہو جائیں گے اور اگر جو ہے وہ پرنٹ ہو گیا وہ اور جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پہنچ گیا تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پہنچا دیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس میں کیا جو ہے وہ ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. ایک دو سوال ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجھے سفر آخرت ایک بار اچھے سے سنو. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کہہ سکتے ہیں آخری تقریر تھی یا کہہ سکتے ہیں سیکنڈ کلاس تقریر تھی. تو اگلی جو ہے وہ انشاءاللہ بس جو ہے وہ محاسبہ نفس کے اعتبار سے یعنی اپنا محاسبہ کرنا وہ انشاءاللہ آخر میں ہوگا. جو ورک شیٹ وغیرہ تقسیم کی جائے گی اور اختتام انشاءاللہ وائنڈ اپ کے طور پر جو ہے کچھ سمری کچھ خلاصہ جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے گا. آئیے اختتام میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اللہ والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما. میرے مالک حوض کوثر پر امام حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. ان کے ہاتھوں سے اور ان کے کاسوں سے ہمیں حوض کوثر سے سیراب ہونا نصیب فرما. میرے مالک جتنے مومنین تشریف فرما ہیں، جو حاجات لیے بیٹھے ہیں، جن جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے، میرے مالک تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ایک برادر مومن نے دعا صحت کے لیے کہا تھا، میرے مالک بحق جناب معصوم کو، بحق جناب امام علی بن موسیٰ رضا، میرے مالک ان کو جلد از جلد شفاء کاملہ نصیب فرما. جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما. تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. بالخصوص ارض شام پر اس وقت حالات خراب ہیں اور حالات جو ہے وہ
بہتر اور مناسب نہیں ہے. لہذا دعا کرتے ہیں میرے مالک سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ سیدہ رقیہ ان تمام روزوں کی حفاظت فرما اور جلد از جلد ہمیں مقامات کی زیارت نصیب فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے, اپنی صحت و سلامتی کے لیے, تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات